بھی اللہ نے کسی کو اگر نعمت دے دی تو تجھے اس سے کیا؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے جو دے دے، اور پھر اللہ نے جس قدر زیادہ جس کو نعمتیں دی اسی قدر اس پر آزمائش بھی زیادہ ہے۔ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی اعتراض کرنے کا؟ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، اسی طرح یہ سوچ اور فکر کہا یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کوئی بھی نیکی، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو کوئی بھی نیکی تمہارے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہوگی۔ یہ ایک آگ ہے جو تمہاری نیکیوں کو کھاتی ہے۔ اور یہی بیماری ایسی بیماری کہ آسمان پر بھی سب سے پہلے اسی بیماری کی وجہ سے گناہ کیا گیا، اور زمین پر بھی سب سے پہلے اسی بیماری کی وجہ سے گناہ۔ اس کو اپنے گرد ایک دائرہ، ایک حصار اذکار کا، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی، ان دعاؤں کو، جو قرآن کریم کی آیات اللہ کے نبی نے بتائی، ان کو پڑھ کر اپنے گرد ہمیشہ حصار رکھے گا تو بچ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کی موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ سہل گر گئے، شدید بخار ہو گیا، کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک سے ایسا ہو گیا۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے دیکھا ان کو، کہا کیا ہوا انہیں؟ کہا اس طرح نہا رہے تھے۔ ایک شخص نے تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ کہا عامر بن ربیعہ۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو؟ تم اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت لے جانے والی ہوتی نا تو وہ نظر بد۔ یہاں میں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ لوگ خصوصاً یہود وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں صرف اس بنا پر کہ اللہ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فضل دیا، ان کو جو نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا، یہ وجہ بنی یہود کے حسد کرنے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے پیروی کی انہوں نے ان سے بھی حسد کیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ یہود یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو ایمان کو چھوڑ دے، ترک کر دے، دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئے۔ کہا یہ چاہت ان کی کیوں ہے؟ حسدا من عند انفسهم، وہ جو ان کے دلوں میں حسد ہے اس حسد کی بنا۔ حسد کی تین الگ الگ صورتیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی۔ کہا ایک تو حسد کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہ کرے، وہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، تجھے ملے یا نہ ملے، کم از کم اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ برباد ہو جائے۔ اور دوسری صورت حسد کی یہ ہے کہ کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، حاسد بندہ یہ خواہش کرتا ہے یہ اس بیماری سے نکلے ہی نہ، ہمیشہ اسی بیماری میں رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دوست ہوتے ہیں نا، ان دونوں میں وہ بندہ جو حسد کرنے والا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہے، اس سے بغض رکھتا ہے۔ بھی اللہ نے کسی کو اگر نعمت دے دی تو تجھے اس سے کیا؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے جو دے دے، اور پھر اللہ نے جس قدر زیادہ جس کو نعمتیں دی اسی قدر اس پر آزمائش بھی زیادہ ہے۔ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی اعتراض کرنے والا؟ کہا یہ دونوں ہی اللہ کے ہاں شدید ترین مجرم ہے۔ ایک وہ بندہ جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر برداشت نہ کرے، یہ اس کو مل کیوں گئی، ہمیشہ ذہنی اذیت میں رہے، توڑتا رہے۔ کہا اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، شدید ناپسند۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسد والبغض، حسد اور بغض یہ اتنی غلیظ ترین چیزیں ہیں، کہا یہ ایسے شخص کو جس کے دل میں حسد ہوتا ہے اس کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کے بالوں کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے، بلکہ تحریق الدین اس کے دین کو مونڈ کر رخ دیتی ہے، اس کا نام و نشان۔
جیسے کوئی شخص اپنے سر کو منڈوا دے، بال کا نام و نشان نظر نہیں آتا، کہا اسی طرح اس کے دین کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ وہ بندہ اپنے دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے جو دوسروں سے حسد کرتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، یہ خواہش کرے کہ اللہ نے جو نعمت اس کو دی، یہ نعمت اس کے پاس موجود رہے، اللہ اور زیادہ اس کو نعمتیں دے دے، لیکن یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے۔ کہا یہ جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، دو کاموں میں حسد کرنا جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا، وہ قرآن کو اچھا پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ کر پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو جانتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ میں بھی اس سے اچھا قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں، اس کے پاس قرآن کی یہ نعمت موجود رہے، یہ اسی طرح خوبصورت اچھا اور پڑھتا رہے، لیکن میں بھی اس سے زیادہ اچھا پڑھنا شروع کر دوں، کہا یہ جائز۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے کسی کو مال و متاع دے دیا، بڑا مال و متاع دیا، اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے اللہ نے جو مال جو نعمت اس کو دی اس کے پاس رہے، یہ فائدہ اٹھاتا رہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اور برکت دے دے، لیکن اللہ اس سے زیادہ مجھے عطا کر دے تاکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کہا یہ چاہیے۔ یعنی وہ بندہ جس کے پاس کوئی نعمت موجود ہے اس کے لیے برکت کی دعا کرے اور پھر اس نعمت کا اللہ سے آپ سوال کریں، یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ اس چیز پر آنا یہ اس کو کیوں مل گئی اعتراض کرنا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، اسی طرح یہ سوچ اور فکر کہا یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کوئی بھی نیکی، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو کوئی بھی نیکی تمہارے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہوگی، یہ ایک آگ ہے جو تمہاری نیکیوں کو کھاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر کے اوپر موجود رہیں گے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں۔ جب وہ حسد کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ان کے درمیان سے خیر خائی کو اٹھا دے۔ اب یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے حسد کی بیماری کو اتنا خطرناک بتایا کہ لوگوں کے درمیان سے خیر خائی کا اٹھ جانا وہ اسی وجہ سے ہے۔ جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے آپس میں، یہ خیر خواہی پر رہیں گے، اور جب یہ حسد شروع کر دیں گے اللہ ان کے درمیان سے خیر خواہی کو اٹھا دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دَفَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، پہلی امتوں میں کچھ بیماریاں گزری ہیں جنہوں نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی ہلاکت کا باعث بنی وہ بیماری، اور انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 سے 5 بیماریوں کا ذکر کیا، اور ان میں سر فہرست جو بیماری بیان کی وہ حسد اور غرور، اور یہی بیماری ایسی بیماری کہ آسمان پر بھی سب سے پہلے اسی بیماری کی وجہ سے گناہ کیا گیا، اور زمین پر بھی سب سے پہلے اسی بیماری کی وجہ سے گناہ۔ آسمان پر شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہے۔ اور زمین پر بھی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے سے حسد کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ بھی مجرم ٹھہرا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ نے بیان کیا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے قاتل کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس پہلے قاتل کو ملے گا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو جس کا قتل۔ یہاں سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے آسمان پر شیطان نے یہ گناہ کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرا دیا، ہدایت مقدر ہے ہی نہیں، اور زمین پر سب سے پہلے جس نے حسد کیا قیامت تک کے لیے اربوں خربوں جتنے قتل ہوں گے، کہا قاتل کو جتنا گناہ ملے گا نا ہر بار اتنا ہی گناہ اس پہلے قاتل کو ملے گا، اور اس کے قتل کا جو ذریعہ بنی وہ کیا چیز تھی؟ وہ حسد تھی۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی چیز جیسے
ایک حاسد کے لیے شدید ترین نقصان کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح وہ بندہ جس سے حسد کیا جاتا ہے، جس کے اوپر حسد کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس کو اپنے گرد ایک دائرہ، ایک حصار اذکار کا، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی، ان دعاؤں کو، جو قرآن کریم کی آیات اللہ کے نبی نے بتائی، ان کو پڑھ کر اپنے گرد ہمیشہ حصار رکھے گا تو بچ پائے گا، ورنہ یہ حسد کی آگ اس کو بھی جلا کر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے العین حق، نظر بد کا لگ جانا، جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے اور کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، اس کو اچھا دیکھ کر، اس کو خوبصورت دیکھ کر، اس کے مال کو زیادہ دیکھ کر اس کی ایسی تعریف کرتا ہے کہ اس میں برکت کی دعا نہیں ہوتی، اس میں کسی بھی لحاظ سے خیر خواہی نہیں ہوتی، تو تعجب کرتا ہے، ایسا تعجب جس میں شر موجود ہوتا ہے، اب یہ نظر بد کہلاتا ہے، اور یہ حسد ہی کی ایک صورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کی موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی، یہ اللہ کے نبی کا، میری امت میں سے ایک بڑی تعداد ان کی موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، جب سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، کہنے لگے کیا خوبصورت جسم ہے، میں نے کبھی ایسا جسم دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ بات کہنے کی دیر تھی، سہل گر گئے، شدید بخار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اللہ کے نبی آپ کے ایک ساتھی گر گئے، شدید بخار ہے، کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک سے ایسا ہو گیا۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے دیکھا ان کو، کہا کیا ہوا انہیں؟ کہا اس طرح نہا رہے تھے، ایک شخص نے تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ کہا عامر بن ربیعہ۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ علی ما قتل اخی، کیوں تم اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی قتل کے آمادہ ہو، اس کو قتل کرنے پر کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو تم؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے، اور اپنے وضو یا غسل کے پانی کو ایک برتن میں جمع کرے، اور پھر اللہ کے نبی نے وہ پانی سہل رضی اللہ عنہ کے اوپر بہا دیا، اور پھر وہ ٹھیک ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ کسی شخص کی نظر لگ گئی ہے، آپ کے بچے کو لگ گئی ہے، تو یہ طریقہ اختیار ہے۔ اور پھر دعائیں، وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ان میں سب سے شاندار چیز جو ہے وہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے لیے ایک ڈھال کی مانند ہے کسی بھی طرح کے شر سے بچنے کے لیے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد ان کو پڑھتا ہے، جو صبح شام ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کرتا ہے، پھر ان کے بچوں کو نظر بد نہیں کرتا، اور بچوں کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری ہو، اس کے اندر ایک بڑا عنصر وہ نظر بد کا موجود ہوتا ہے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر آئے، آپ داخل ہوئے تو ایک عورت وہ گھر میں آئی تھی اور اس کا بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا مالی صبیکم ھذا یبکی، کیا ہو گیا اس بچے کو، کیوں روتا ہے یہ؟ کیا تم نے نظر بد کا دم نہیں کیا اس کو دم کرو، یہ روتا کیوں؟ یعنی اللہ کے نبی نے بچے کا زیادہ رونا اس کو بھی نظر بد سے تعبیر کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے، اس کو نظر بد کا دم نہیں کروایا، اس کو دم کروایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھتے اللہ کے نبی، اور حسن حسین رضی اللہ عنہ اس کے ذریعے سے دم کرتے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کبھی کبھی سست ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، اللہ کے نبی اس دعا کے ذریعے سے دم کرتے، وہ فوراً اس کو کھیلنا شروع کرتے۔ اور یہ نظر بد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت بیان کی ہے، اور اس کے بڑے نقصانات اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ فرمایا العین حق،
نظر بد اس کا لگ جانا یہ حق ہے، لگ سکتی ہے. اور اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت لے جانے والی ہوتی نا تو وہ نظر بد یہ سبقت لے جاتی، یعنی انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی. اس کی تقدیر میں تو خیر لکھی ہے، اس خیر کو ختم کر دیتی اگر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی. لہذا اس حدیث کے آخر میں کہا کہ جب تم سے غسل کا کہا جائے تو غسل کر دو، یعنی جس بندے کی نظر لگی ہے اگر اس کو کہا جائے اپنے غسل کا یا وضو کا پانی دے دو تو برا محسوس نہ کرو، بلکہ اپنے غسل اور وضو کا پانی دے دو. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی اور اونٹ کو ہڈیا تک پہنچا دیتی، اتنی شدید چیز ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ان کا ذکر کیا، جیسے معوذتین ہے اور اسی طرح اعیذکما بکلمات اللہ، یہ ساری دعائیں آپ یاد کریں. پھر ایک دعا جس کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے کامیاب شخص ہیں اور سب سے زیادہ حسد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے. اور دم کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی شاندار دعا ہوگی. اگر ہمیں نہیں آتی تو ہمیں یاد کرنی چاہیے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل عین حاسد ومن کل شیء بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل عین او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس دعا کو بھی یاد کریں. اور یہ دعا بڑی ہی شاندار، جبرائیل علیہ السلام کی دعا، اور دم کس کو کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہے ہیں. اسی تینی دعاؤں کے ساتھ ایک محبت آتے ہیں، دوسرا اعیذکما بکلمات اللہ، ایک بسم اللہ ارقیک. ان دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو ہمیشہ دم کیا، اپنے اوپر ہمیشہ دم کیا. اور پھر کسی بھی شخص سے اگر یہ آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جب بھی اس کو دیکھیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ دعا پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ اس بندے کے اور اپنے درمیان میں تجھے حائل کر دے، اس کے ہر شر سے تجھے محفوظ کر دے. اور کبھی کبھی آپ اس کا تجربہ کریں، ہم میں سے تقریباً ہر شخص وہ پریشان ہے، کسی نہ کسی کے سامنے وہ پریشان ہے، اس کو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے. آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. آپ یہ دیکھیں گے جب آپ یقین سے پڑھیں گے اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیں گے آپ کو، اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا اور آپ مطمئن ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نظر بد سے بچنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استعینوا علی انجاح حوائجکم، تم اپنی کامیابیوں کو، کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہو، ایسا کام جس پر لوگ تعریف کر سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان وہ تعریف کا باعث بن سکتا ہے، کہا اس کو چھپاؤ، اپنی کامیابیوں کو چھپاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تم کامیاب نہیں ہو جاتے، جب کامیاب ہو جاؤ گے تو لوگوں کو بدل. اپنی کامیابیوں کو چھپاؤ، کیونکہ اکثر ایسے لوگ جن پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے ان سے حسد کیا جاتا ہے. اور یہ تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ ایسی چیز جس کا لوگوں کے درمیان ڈنڈورا پیٹ دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میرا بچہ یہ کام کرنے جا رہا ہے، ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام ہم تقدیر کو پہنچتا ہی کیونکہ حسد کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بڑا شاندار طریقہ بیان کیا، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو کہا اس کو چھپا دو. اس کام سے متعلقہ جو لوگ ہیں جن سے مشورہ کرنا ہے صرف ان سے مشورہ کرو، باقی اس کام کو چھپاؤ اور اس کام کو کرو. جب اس کام کا نتیجہ آ جائے تو سب کو پتہ چلے. تو پہلی چیز اپنے دلوں کو پاک کریں، کسی بھی شخص سے حسد نہیں کریں، کینہ اور بغض نہیں. کبھی بھی کسی بھی شخص کو دیکھا اس کے پاس اللہ کی کوئی نعمت موجود ہے، وہ مال کی صورت میں ہے، وہ جسمانی خوبصورتی کی صورت میں ہے، وہ ذہنی صلاحیتوں کی صورت میں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہے، اس پر اس کو برکت کی دعا، اس پر ماشاءاللہ کہے اور خواہش کرے اللہ وہ چیز آپ کو بھی دے دے. اور دوسرا نمازوں کی پابندی اور نمازوں کے بعد کے اذکار اور ان دعاؤں کو خصوصاً یاد کریں. اگر یاد نہیں ہے تو ان کو آپ لکھیں، لکھی ہوئی کہیں سے حاصل کر لیں،
روزانہ اس پیج کو کھولیں، صبح و شام ان دعاؤں کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کریں. ایک تو آپ روزانہ دم کریں گے اور 1-2 ہفتے کے بعد یہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہوں گی اور ذہنی سکون اور ذہنی اطمینان اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو محفوظ رکھیں گے. تو خصوصاً اس دور میں تقریباً ہر دوسرا بندہ وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے اور اپنا حصار قائم کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی، قرآن کریم کی آیات، اسی طرح ہماری نیکی بھی ہمارے گرد ایک حصار ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے یہ اگلی نماز تک پھر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. خصوصاً جو فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پھر اعلان کرتے ہیں اس بندے کے لیے کہ تیری سارے دن کی ذمہ داری وہ کسی بھی حوالے سے ہو، وہ مالی ذمہ داری ہو، وہ روحانی ذمہ داری ہو، وہ تجھے شرور سے بچانا ہو، خیر کو تجھ سے پہنچانا ہو، ہر طرح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی ہے جو بندہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے. اور جو بندہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا حتیٰ کہ وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اور تو ہمارا آپس میں کوئی تعلق ہے، تجھے کوئی بھی چیز نقصان پہنچائے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور جب اللہ کسی بندے سے اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے تو کائنات میں کسی بھی شر سے یہ بندہ بچ سکتا ہے، یہ بچ کر دکھائے کسی بھی شر سے. تو ہمارے لیے جتنی اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ وہ حسد ہے، لوگوں کے شرور. ہم کاروباری طور پر پریشان ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہیں، گھریلو پریشان ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، ان میں چڑچڑا پن ہے، وہ ضد کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری بیماریاں جب ہم اپنے بچوں کی تعریفیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کے اچھے کاموں کے سٹیٹس لگا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہر بندہ ان کی تعریف اور ان کے لیے دعائیہ کلمات نہیں کہتا. اول تو یہ کام ہی غلط ہے. آپ کے بچے نے کوئی اچھا کام کیا، آپ اس پر اس کے لیے مزید برکت کی دعا کریں. کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے کی؟ ہم خود لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کو نظر لگے، وہ نظر بد کا شکار ہو جائے، وہ بیمار ہو جائیں، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں اور پھر وہ نیکیوں سے کوسوں دور ہو جائیں. کبھی بھی ایسا نہ کریں. اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، ان کے اور اپنے گرد ایک حصار، ایک دائرہ اس کو قائم رکھیں. صبح و شام کے اذکار یہ ایک بہترین حصار ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو صبح 3 بار پڑھتا ہے شام تک کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ کہ اگر کوئی موذی جانور بھی اس کو کاٹ لینا تو اس جانور کا کاٹنا، اس کا زہر بھی اس بندے کو تکلیف نہیں دے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے بچے جو بولتے ہیں ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ہم صبح شام یہ دعا اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ 3 بار پڑھانی ہے، 1 منٹ لگ جائے گا. آپ کہیں بچے پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع، 3 بار پڑھا دیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے ہمیشہ شرور سے محفوظ رہیں، رات کے اندھیرے میں کوئی چیز ان کو کاٹ لے تو ان کو نقصان نہ ہو؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے. تو ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر کے
ہر طرح کے حسد سے، کینے سے، بغض سے لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کے نفع کا سامان بنا دے اللہ ہمارے دلوں کو. ہمیشہ ہمارے دلوں میں خیر خواہی اور یہ جذبہ موجود ہو کہ میں کیسے ہی دوسرے بندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، کیسے دوسرے بندے کو نقصان سے میں بچا سکتا ہوں. یہ جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے، نہ کہ یہ جذبہ ہو کہ فلاں بندہ وہ اس درجے تک پہنچ گیا تو پہنچا کیوں ہے، اس کو نیچے آنا چاہیے، اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیں، اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پریشانیوں کو دور کرے. ذہنی پریشانیاں، مالی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں، کسی بھی طرح کی پریشانیاں مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کرے اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.